اب رہا میرے بھائیوں گستاخ رسول کی جو سزا کا ایشو ہے 295C جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ممتاز قادری کی اسیسینیشن بھی ہوئی، سلمان تاثیر کی اسیسینیشن بھی اسی حوالے سے ہوئی، اور مشال خان کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ آسیہ مسیح کا جو کیس ہے اسی کی آپ سمجھ لیں کہ کرالریز ہیں یہ جو کچھ باقی واقعات ہوئے ہیں۔ شہباز بھٹی وہ بھی کرسچن تھے، وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے اسی وجہ سے۔ تو میرا اس میں اصولی موقف ایک ہے شروع سے ہی کہ ہم علمی اصلاح کے اوپر زور دیں، پلیز لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں، علمی ڈاکٹرائن دیں۔ اور میں اپنی اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے آج ذرا کھل کے گفتگو نہیں کروں گا اس کے اوپر، بس موٹی موٹی بات کرتے ہوئے میں اپنے 4 ویڈیو لیکچرز جو پہلے ہی ریکارڈڈ ہیں، بہت پہلے کے، میں ان کا ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈڈ ہیں، آپ وہ لیکچرز علمی صبر کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر جذبات میں ہم جائیں نا تو آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو ہم بھی اپنے نبی کو سجدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی اس حدیث کی وجہ سے رکے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا پھر تو مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نہیں بنتا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے علمی ڈاکٹرائن کے اوپر بات کرنی ہے یا جذباتی ڈاکٹرائن۔ کسی حدیث میں آیا اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے، قرآن میں آیا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کسی حدیث میں کسی آیت میں آیا کہ جذبات والے اور بغیر جذبات والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سورہ الزمر میں آیا آیت نمبر 9 میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے، وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے آتے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ، عقل والے دنیا میں بھی نمبر لے گئے، آخرت میں بھی لے گئے۔ علم کے اوپر بنیاد۔ پھر آیا سورہ فاتر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی جو خشیت ہے، معرفت ہے، وہ اہل علم کو ہے۔ علماء سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے علماء، اہل علم، چاہے وہ ڈگری والا یا بغیر ڈگری والا۔ وہ تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈگری دی ہے ہر مسلمان کو الحمدللہ۔ تو یوٹیوب کے اوپر یہ میری ویڈیوز موجود ہیں، 4 ویڈیوز میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس میں کوئی علمی غلطی پائیں، آپ پہ فرض ہے کہ میری اصلاح کریں، انشاءاللہ میں رجوع کروں گا۔ مجھے رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں سو کالڈ وہ وہابی کو علمی بات کرے کہتے ہیں وہابی ہے، اور نہ میں بابی ہوں کہ بابوں کا دفاع کروں فرقوں کے۔ میں علمی کتابی مسلم ہوں، آپ میرے سامنے بات لائیں میں انشاءاللہ مانوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ٹرمز میں نے جو ڈیوائز کی ہیں قرآن سے کی ہوئی ہیں۔ سورہ احقاف میں آتا ہے نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی علیہ السلام یہ بحث کریں اور آپ کی کتاب کو نہ مانیں، آپ کہیں کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چل اس کتاب کو نہیں مانتے ہو، اپنی کو کتاب لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو، او اثارۃ من علم، یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں، جذبات کے آثار نہیں سر، علم کے، اگر تم سچے ہو۔ علم بھی آ گیا کتاب بھی، تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پہلا لیکچر ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، وہ مشعل خان یا مشال خان سے ریلیٹڈ تھا۔
جسے خان عبد الولی خان یونیورسٹی میں ڈنڈوں کے ذریعے اور ٹانگیں مار کے پورے ایک موب نے قتل کر دیا تھا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا مشال خان انجینئر محمد علی مرزا میرا نام ساتھ لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا. الحمدللہ کافی عرصے تک وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر رہے وہ الحمدللہ. انشاءاللہ فرحان بھائی یہ جو جتنے بھی میں 4 لیکچرز بتا رہا ہوں نا کامنٹس میں اور ڈسکرپشن میں نا ان کے لنکس بھی ڈال دیں تاکہ اگر کسی کو نہیں ملیں گے تو آپ جب ویڈیو کھولتے ہیں نا چاہے اپنے سمارٹ فون پہ کھولیں چاہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ایک ڈسکرپشن نیچے لکھی ہوتی ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گی. اس میں ہم ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈال دیں گے جس نے دیکھنے ہوں گے. دوسرا لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اور امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول سونتی ہوئی تلوار گستاخ رسول کے اوپر. اس میں اس کتاب کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا ہے. یعنی مجھے جو امام ابن تیمیہ سے المتوفیٰ 728 ہجری اس حوالے سے اختلاف ہے میں نے علمی طریقے سے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے. اور میں بھی گستاخ رسول کی سزا کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتل سمجھتا ہوں. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت فساد فی الارض والے معاملے میں باقی کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس پہ توبہ پیش کریں اور وہ رجوع کر رہا ہے تو جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے اس کی بھی توبہ ہے. اس کے علاوہ کسی کی بھی گستاخی ہو اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہے. باقی آپ اس لیکچر میں دیکھ لیجئے گا. اور اس میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈیا کے اسکالر ہیں جو اسی کتاب کے کریٹیکل انالیسس کے اوپر لکھی گئی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے حوالے سے اس کا بھی تعارف کروایا. وہ بھی کتاب آپ کو PDF مل جائے گا نیٹ سے. تیسرا لیکچر جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا وہ گستاخانہ فلم اور کارٹونز پہ کاؤنٹر نیریٹو میں نے دیا تھا جوابی بیانیہ کہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے. وہ بھی ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے. آپ لکھیں کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز اینڈ فلمز انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا. باقی ہم لنک بھی اس کے اندر انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور چوتھا لیکچر جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ علماء کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے اور ٹی وی اینکرز کی غلط پٹیاں پڑھانے کی وجہ سے دونوں ہی مجرم ہیں اس میں وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے جب علماء یہ آ کے کہیں گے کہ بھئی گستاخوں کو گالیاں نکالنا ثواب کا کام ہے تو ایک ینگ جنریشن تو سوچے گی کہ یار یہ کون سا دین ہے. تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور ان کے دلائل کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا. صرف 15-20 منٹ کا یہ کلپ ہے. اس کا عنوان ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر یہ تہمت لگائے گی اور کچھ قرآن سے بھی دلائل میں نے سارا انالیسس کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ہم بارود والے نہیں ہیں ہم درود والے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو سر اس کو ریوائز کریں. آپ یہ کہا کریں ہم بارود والے نہیں ہیں درود والے ہیں اور ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں. جیسے درود پڑھنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی علیہ السلام پر اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے اس طرح گالیاں کھانا کس کی سنت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی. قرآن پاک میں نہیں ہے کافر کیا کچھ کہتے تھے مجنوں کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ رکھتے تھے. تو گالیاں کھانا سنت ہے گالیاں دینا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں چیزیں کریں. ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.